شان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ اس کی 12 تاریخ آپ کی تاریخ وصال ہے اور ایک رائے کے مطابق یہی آپ کی تاریخ ولادت بھی ہے۔ چنانچہ اسی نسبت سے اس دن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان عقیدت و محبت اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ اسی بنا پر ربیع الاول کے ان ابتدائی ایام میں سیرت کی محافل منعقد ہوتی ہیں، جن میں آپ کی بلند و مرتبت اور عظیم و شان شخصیت کی عظمت کے پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کے مناقبت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ادراک کریں تو یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بعد از خدا بزرگی تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں آپ کی عظمت کے بعض پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک آپ کی شان رحمت ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ فرمایا ترجمہ: اور اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی ذات گرامی کے کس کس پہلو سے رحمت ہے، ہم اقلیتاً اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ آپ کی ذات، آپ کا پیغام، ہدایت اور آپ کا عطا کردہ دین اور نظام عدل اجتماعی پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا سامان ہے۔ آپ کے ذریعے ہدایت کی جو روشنی پھیلی وہ انسانیت کے ہر طبقے کے لیے مکمل رہنمائی ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا فلسفی، مفکر یا دانشور ہو یا ایک عام انسان، محنت کش یا مزدور۔ سورۃ الاعراف کی آیت 156 سے 157 میں پوری نوع انسانی کے لیے بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی رحمت کے بعض اہم پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے استغفار کا ذکر ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب موسیٰ ایام تورات کے الواح اور شریعت پانے کی غرض سے کوہ طور پر گئے تو آپ کے پیچھے قوم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، چنانچہ اس جرم پر قوم کو سخت سزا دی گئی۔ سزا بھی کہ جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا، انہی کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس سزا کے بعد اجتماعی استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ سے استغفار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس مجرم پر چاہتا ہو نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اپنی جگہ، مگر جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو عذاب النبی کا مستحق بنایا، اپنے کو الہی بنایا، وہ اس کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا دامن رحمت بڑا وسیع ہے، آؤ میری طرف توجہ کرو، آؤ مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگو، آؤ میرا دامن رحمت تھام لو۔ اب اگر کوئی خود ہی اس سے رجوع نہ کرے تو اس نے اس کی رحمت سے محروم رہنا ہے، تو ظاہر ہے ایسے ظالم کے لیے اللہ کا عذاب ببر نہیں جائے گا۔ یہ اسی قسم کی بات ہے جو آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا ماں سوائے اس کے جو خود ہی انکار کر دے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ میں لکھ لوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عام ہے اور ایک خاص۔ یہاں رحمت خاص کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے،
اور اللہ کی تمام آیات پر ایمان لائیں گے، اور اس رحمت کے اصل حقدار وہی لوگ ہوں گے جن کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے، جہاں فرمایا ترجمہ: وہ لوگ جو میرے رسول امی کا اتباع کریں گے، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ویسے تو عام ہے، لیکن رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پہلے سے یہودی یا عیسائی تھا مگر اس دور میں پیدا ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور تھا، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا اور آپ کا اتباع کرے گا، تو ہی اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا۔